مسجد اقصی روتی ہے، امت مسلم سوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ اسرائیلی فوجی ایک مرتبہ پھر قبلہ اول مسجد اقصی پر چڑھ دوڑے ہیں اور اس مسجد کے دروازے اہل ایمان پر گزشتہ کئی دنوں سے بند ہیں۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ مسجد اقصی روتی ہے، امت مسلم سوتی ہے۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کہ دشمن نے مسجد اقصی کے بیٹوں کو للکارا ہو، لیکن پہلے اس پکار پر لبیک کہنے والوں کا تانتا بندھا ہوتا تھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، اقصی نے پکارا تو خون کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جان باز چلے آتے ہیں۔ ہر مختصر وقفے کے بعد یہودیوں کو مسجد اقصی کا وجود کھٹکنے لگتا ہے اور وہ اس کی شہادت کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے پس پردہ یہودیوں کے کیا عزائم کار فرما ہے، اس کے لیے ہمیں صہیونیت کے ماضی میں جھانکنا ہوگا تاکہ ان کے مذموم عقائد و مقاصد سے آگاہی حاصل ہو اور قبلہ اول کے خلاف اس گھناؤنی سازش کی حقیقت سامنے آ سکے۔ میرے دوستو، صہیونی تحریک روز اول ہی سے مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے مذموم ارادے رکھتی ہے، جو صہیونی دعووں کے مطابق 2000 سال قبل مسجد اقصی کی جگہ کھڑا تھا اور جسے 70 عیسوی میں مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ صہیونی تحریک کی طویل تاریخ میں یہودی ربی اور تالمود کے فضلہ اس ہیکل کی جزیات پر غور کرتے رہے ہیں اور 1949 عیسوی میں یہودی ماہرین تعمیر کی ایک کمیٹی نے ہیکل کا ایک تعمیراتی ڈیزائن اور خاکہ تیار بھی کر لیا تھا۔ 1965 عیسوی میں جو عالمی میلہ نیو یارک میں منعقد ہوا تھا، اس میں یہودی تنظیموں کے اجلاس میں مسجد اقصی کی جگہ تعمیر کیے جانے والے ہیکل کی نمائش کی گئی، اور جب 1967 عیسوی میں اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تو عالمی صہیونی تنظیم نے مسجد اقصی کی جگہ ہیکل تعمیر کرنے کے لیے ایک خصوصی فنڈ کا اجرا کیا اور مختصر سی مدت میں $20 کروڑ جمع ہو گئے۔ بیت المقدس پر یہودی قبضہ کے ساتھ ہی مسجد اقصی کی بے حرمتی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حرم شریف میں یہودیوں کے اجتماع ہونے لگے، جن میں رقص و سرور اور غیر اخلاقی حرکات کے شرمناک مظاہرے ہوتے ہیں۔ مسجد اقصی کے دروازے یہودی سیاحوں کے لیے کھلے ہیں۔ وہ اپنے کتوں کے ساتھ جوتے پہنے حدود مسجد میں گھومتے پھرتے ہیں اور قبۃ صخرہ اور مسجد کی حدود میں یہودی جوڑے کھلے بند و بوس و کنار میں مصروف نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ یہودیوں نے 1 ماہ کے اندر البراق شریف کے سامنے والے چوک تک ایک نیا کشادہ راستہ تعمیر کرنے کے لیے مسلم اوقاف کی ایک مسجد اور 135 عمارتوں کو ڈائنامیٹ سے اڑا دیا۔ البراق شریف مسجد اقصی کی مغربی دیوار سے ملحق ہے۔ میرے دوستو، یہ وہی مقام ہے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر اپنے براق کو باندھا تھا۔ یہودی اس جگہ کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ دیوار گریہ پر یہودی دعویٰ کو 1930 عیسوی میں اقوام متحدہ کی مقرر کردہ عالمی کمیٹی رد کر چکی ہے۔ اسرائیل نے مارچ 1968 عیسوی میں اپنے ماہرین آثار قدیمہ کو مسجد اقصی کے نیچے اور اس کے نواحی علاقے میں کھدائی پر مامور کر دیا تاکہ یہودی ہیکل کے آثار تلاش کیے جا سکیں۔ وہ حرم شریف کی حدود میں بھاری مشینری کے ساتھ داخل ہوئے اور جگہ جگہ سے اس مقدس مقام کی کھدائی ہونے لگی اور یہودیوں نے مسجد کے نیچے ایک سرنگ نکالی۔ چنانچہ 10 جون 1968 عیسوی کو
یروشلم سنڈے پوسٹ نے ان ماہرین اور مشینوں کو حرم شریف میں کھدائی کرتے ہوئے دکھایا اور 2 صفحات پر پھیلے ہوئے اس تصویری فیوچر کا عنوان ہیکل کی دیواروں کی تلاش قائم کیا۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ لکھتا ہے کہ 70 عیسوی میں ٹیٹوس کی آگ نے ہیکل کا کوئی نشان نہیں چھوڑا، صرف ہیرود کی تعمیر کردہ دیواروں کے آثار باقی ہوں گے، یا جیسا کہ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ 1 صدی قبل مسیح میں ہیکل کے ارد گرد چاروں طرف جو فٹ پاتھ تھا اس کے آثار یا اس فٹ پاتھ کی دریافت ہے۔ اس مہم کی نگرانی پروفیسر بنجامین مازار کر رہے ہیں۔ پروفیسر مازار کے کاریگروں کی پوری توجہ دیوار گریا اور اس سے متصل جنوبی دیوار کے ساتھ 70 میٹر کا رقبہ ہے۔ پروفیسر بنجامین نے یروشلم پوسٹ کے نمائندے کو بتایا کہ ہم 13ویں-14ویں صدی کی سطح سے ہیرود کے عہد کی گہرائی تک کھدائی کریں گے۔ بعد ازاں پہلے ہیکل کی بنیادیں تلاش کی جائیں گی۔ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے کہ صہیونی نے اپنی اس سیاسی آرزو کو کبھی نہیں چھپایا کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر اس جگہ ہیکل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش اتنی ہی قدیم ہے جتنی صہیونی تحریک ہے۔ صہیونی ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ یروشلم کے بغیر صہیون اور یہودی ہیکل کے بغیر یروشلم کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میرے دوستو، 20 نومبر 1930 عیسوی کو رومانیہ کے ربی اعظم ابراہم روز نباش نے مفتی اعظم فلسطین الحاج امین الحسینی کو ایک خط لکھا جس میں اس نے مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے حوالے کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ یہودی مذہبی عبادات کر سکیں۔ اسی قسم کا ایک خط اس نے حکومت فلسطین کے سیکریٹری جزل کو بھی لکھا، مگر دال نہیں گلی۔ چنانچہ 1948 عیسوی کی جنگ میں یہودیوں نے دوبارہ مسجد اقصیٰ پر زبردست بمباری کی اور مسجد کے گنبد اور قبۃ صخرہ کو نشانہ بنا کر گولہ باری کی، جس سے مسجد کی دیواروں، قبۃ صخرہ اور گنبد اقصیٰ کو شدید نقصان پہنچا۔ یہودیوں نے اپنے حصول مقصد کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ ہزاروں افراد اس غرض کی خاطر جنگ میں جھونک دیے گئے، لیکن فلسطینی مجاہدین نے ان کے ہر حملے کو پسپا کر دیا۔ ہزاروں یہودی قتل ہوئے، آخر پسپا ہو گئے، اور اقوام متحدہ کی تحریک پر فریقین میں جنگ بندی ہو گئی۔ تاہم تل ابیب میں ربی اعظم نے اعلان کر دیا کہ اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب نہیں، بیت المقدس ہوگا، کیونکہ ہیکل سلیمانی اسی شہر میں تھا۔ میرے دوستو، صہیونیت ایک سیاسی و مذہبی تحریک ہے اور اس کا داعی اسرائیل مسلسل اپنے پوسٹ کارڈوں پر مسجد اقصیٰ اور دوسرے مسلم مقامات کی تصاویر چھاپتا رہا۔ ان پر یہودی پرچم لہراتا نظر آتا اور یہ تاثر دیا جاتا کہ یہ یہودی مقامات ہیں۔ آخر جون 1967 عیسوی کی جنگ میں یہودی نہ صرف مسجد اقصیٰ پر قابض ہوئے، بلکہ جبرون میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا حرم شریف بھی ان کے قبضے میں چلا گیا۔ حرم خلیل اللہ پر قبضہ کے فوراً بعد انہوں نے اس پر یہودی پرچم لہرا دیا اور عبرانی زبان میں جگہ جگہ تختیاں نصب کر دی کہ یہ یہودی ملکیت ہے۔ مسلمانوں کا داخلہ اس مقدس مسجد میں بند کر دیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ صرف جمعہ کی نماز یہاں ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک یہودی عجائب گھر میں بدل کر یہودی سیاحوں کی سیرگاہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے اس پر شدید احتجاج کیا، لیکن ان کی قوت مدافعت جواب دے گئی۔
اور یہودی اس پر اپنا قبضہ مستقل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میرے دوستو، 21 اگست 1969 عیسوی کو دنیا اسلام کا المناک ترین سانحہ پیش آیا۔ اس روز 3.5 گھنٹے تک مسجد اقصی میں آگ بھڑکتی رہی، جس سے جنوب مشرقی جانب عین قبلے کی طرف چھت کا بڑا حصہ گر پڑا۔ مسجد کا یہ حصہ عین اس مقام پر تھا جہاں سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کا آغاز فرمایا تھا۔ اس کے قریب ہی البراق دیوار گریہ ہے جو محفوظ رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یادگار ممبر جل کر راکھ سیاہ ہو گیا اور دوسرے متعدد نوادر بھی آگ کی نظر ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ آگ اسرائیل نے لگوائی تھی۔ گو اسرائیل نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ایک شخص روہن کو گرفتار کیا اور اس پر مقدمہ چلایا، لیکن اسے جو معمولی سزا دی گئی اس سے کوئی شبہ نہیں رہا کہ اس کے پیچھے سے خونی عزائم کار فرما تھے جو اس جگہ ہیکل کی تعمیر کے خواب صدیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس آتش زدگی کے بعد سرزمین القدس ایک بار پھر مسلمانوں کے خون سے لالہ زار ہو گئی، جو اپنی بے بسی کے باوجود اسرائیل کے خلاف گلیوں میں نکل آئے تھے۔ مزید برآں سارے عالم اسلام میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی، لیکن تاحال مسجد اقصی کے بام دور اس ایوبی کے منتظر ہیں جو اسے پھر کفار کے نرغے سے نجات دلا کر اس کی حرمت بحال کرے۔ میرے دوستو، 28 ستمبر 2000 عیسوی بروز جمعرات کو صابرہ اور شتیلا کے مقام پر ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرنے والے دہشت گرد یہودی جرنیل ایریل شیرون نے آنے والے اسرائیلی وزیر اعظم کے انتخابات جیتنے کے لیے حزب مخالف کے لیڈر کی حیثیت سے اپنے گندے وجود سے مسجد اقصی کے تقدس کو پامال کیا۔ ایریل شیرون کی اس ناپاک جسارت پر مسلمانوں نے اس کے خلاف زبردست احتجاج کیا، جس کے بعد یہودی دہشت گرد فوج اور مسلمانوں میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ ان خونی جھڑپوں میں 28 ستمبر 2000 عیسوی سے 21 اکتوبر 2000 عیسوی تک 100 سے زائد نہتے مسلمان شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، فلسطین میں جاری انتفاضیہ کی حالیہ تحریک شیرون ملعون کے مسجد اقصی میں اسی داخلے کے بعد سے شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے۔ ان مختصر سی تفصیلات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہودیوں نے مسجد اقصی کو شہید کرنے اور اسے اپنے ناپاک پیروں تلے روندنے کی بار بار جسارت کی، لیکن تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ یہودیوں کی ایسی کوئی بھی کھلی اور ظاہری کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ناپاک اور مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے مسجد اقصی کے دروازے مسلمانوں پر بند کر کے خفیہ طور پر اس کی عمارت کو کھوکھلا کرنے کے لیے عمارت کی بنیادوں میں چھپ چھپ کر سرنگیں کھودنے کا سلسلہ بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، مسجد اقصی آج بھی زبان حال سے مسلمان حکمرانوں اور عوام کو پکار رہی ہے۔ یہ مسلمانوں پہ اسرائیل کے ظلم و ستم، شرم اے شاہان دنیا، شرم اے اہل حرم۔ خون مسلمانوں کا یہاں اس درجۂ ارزاں ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے القدس ویراں ہو گیا۔ جو تجھے بیدار رکھتی تھی وہ غیرت کیا ہوئی، اے مسلماں آج وہ تیری حمیت کیا ہوئی۔ اپنی عظمت خود تیرے ہاتھوں سے تاراج کیوں، عیش و عشرت میں مگن ہے اس قدر تو آج کیوں۔ دن دناتے پھر رہے ہیں تیرے ملکوں میں یہود، اس قدر کمزور و بے حس ہو گیا تیرا وجود۔ کی گئیں پامال تیری بیٹیوں کی عصمتیں، فوجے سے ہونی کے ہاتھوں اف یہ تیری ذلتیں۔ اے مسلماں کیا ہوا،
وہ جوش ایمانی تیرا تجھ میں کیا باقی نہیں، وہ عزم قربانی تیرا۔ نام کے ڈنکے تیرے بجتے تھے دنیا میں کبھی، پھول کھلتے تھے قدم سے تیرے صحرا میں کبھی۔ جب تلک سینے میں تیرے گرمیِ ایما رہی، لرزہ بر اندام تجھ سے گردش دوراں رہی۔ وقف کر دے خود کو گر تو دین و ملت کے لیے، رحمت حق آئے بڑھ کر تیری نصرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی اور اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے، اور مسجد اقصی کو ویران کرنے والوں کو نشان عبرت بنائے، آمین۔